ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت. بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے حضرت. کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے. میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا. کہیں نہیں لکھا حضرت جی. ساڑھی ہر دکان سے لکھا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتاؤ کون نہیں دے رہا؟ اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب کوئی عملی کام کرو. جس قوم کے پاس قرآن تھا وہ بہت پیچھے ہے. اس لیے میں آپ کو بس اتنا کہوں گا کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندہ ہے ہم سارے. بیوی کو مقصد نہیں ہے، نوکری کو مقصد نہیں، بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا، ہم نے اسی کو مقصد بنا. اس فیصلہ جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی ادھر پڑھی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی. نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری ہے. یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یار پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برانڈز گنوائے ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ہیں؟ سارے تو ادھر ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں. ان کو ڈگری چاہیے. علم سے کس کو کیا غرض ہے؟ پڑھنے والی قوم میں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں حضرت. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاء اللہ، باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی صحابے میں کھڑے ہو کے، اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت، اس بندے نے صحابے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ زمین کا قطر ماپا. جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی، مفرد لکھی اس نے حضرت. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ، ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے. ابتدا آپ نے کی ہے فلکیات میں، پہلا قدم آپ نے رکھا ہے. نصیر الدین توسی، اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے، پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی؟ پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری. جب اقبال گئے نا وہاں، تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں، شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری. یہ بات بھی تو حضرت جی کم و بیش 150 سال کی ہو رہی ہے. 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا. جدت آئی، تحقیق آئی، کتب لکھی گئی ہیں. لیکن اس دور کی بات ہے جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی، جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں جامی ہے، کہیں جناب البیرونی ہے، کہیں ابن الحسن ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا. اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کو کسی کچھ نہیں کہوں گا، مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے. حضرت کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے. کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں.
تو اقبال کیا کہتا ہے، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ ساڑیاں کتاباں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم آج بھی وہاں کے وہاں۔ میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نے ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے۔ حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا، اس نے اندر سے نہیں، وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا، اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے۔ اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی، جو لوگ کھا رہے تھے نا، اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا، اور اس کے پاس ایک مشین تھی، اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے، یہ گوشت، یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ کافر تھا، اور اس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا، وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے، چیکنگ کرنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے، کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا، اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا، کوئی میری دکان سے چیز لے گا، یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے، اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے، ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت۔ وہ کہتا ہے نہیں، آج میں ڈیوٹی پہ ہوں، آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا۔ اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے 3 کان نہیں تھے، 2 ہی تھے، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے، 2 ہی ٹانگیں تھی، کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا، لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں رویا، بیٹھ کے نا میں رو پڑا۔ اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ حالا میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نئی انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی، لیکن کیا ہے، ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا، لاؤ ڈھونڈ کے حضرت، کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں نے ان کی کسی دکان پہ، کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کہیں نہیں لکھا حضرت جی، ساڑھی ہر دکان سے لکھا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بتاؤ کون نہیں دے رہا۔ اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، اب کوئی عملی کام کرو، ذہن بناؤ، ہم نے کچھ کرنا ہے، پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی قوم کے حوالے سے۔ یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے، جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، لوٹا 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 لوٹا۔ میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے؟ تو جب ملک میں چور آئے تھے کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے، اس نے لوٹا، ٹھیک ہے، میں نہیں انکاری کہ نہیں لوٹا۔ میرا سوال یہ ہے حضرت جی، جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟
क्यों चुप रहे हमने क्यों लूटने दिया, हम क्यों नहीं बोले, और तू क्यों मेरे पाकिस्तान को लूट रहा है? तुझे नहीं पता ये कितना कीमती है? 90,000 बेटियों ने इज्जतें लुटवाई थी, फिर बना। 50 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया था, फिर बना। ये इतने सस्ता है कि तू इसको लूट ले? नहीं लूटने देंगे हम तुझे। वो लूटते रहे, हम भी साथ लग के लूटते रहे। चौधरी सबके पास एक ही नहीं, लूटा वो लूटा लूटा। हजरत जी बड़ी देर हम लूटा लूटा खेल चुके, अब उठो और काम करो। जितने इधर जी अब्बू बैठे हो नहीं इधर, आप पता नहीं है इस बात को कितना वजनी लेते हैं। अल्लाह की कसम है, आज अपने बच्चों के अंदर ये बात डालो, नौकरी तो छोकरी ले नहीं जाना स्कूल, पुत्र पढ़ना, इल्म हासिल कर, कोई अपनी जिंदगी का मकसद बना। मेरे पुत्र नौकरी छोकरी मिल जाएगी, ना परेशान हो, कोई मकसद बना अपनी जिंदगी का। कड्डो इन्होंने इस काम में चौधरी जितने बाप बैठे हो, इनके अंदर ये बात डालो। और खुदा की कसम इधर से इब्तिदा होगी। हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला, इस उम्मत का पहला मुजद्दिद हजरत, मुजद्दिद जो तजदीद करता है, जो दीन को जिंदा करता है। अल्लाह ने उसको वो रूहानी ताकत अता कर रखी थी। इस उम्मत के पहले मुजद्दिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह। इसी ने, और इनको तारीख ने उम्र सानी भी कहा, दूसरा उम्र। इतनी कमाल शख्सियत थी, ऐसा जबरदस्त लीडर था हजरत। किसी ने पूछा कि हजरत अब कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे बन गए, ये मकाम ये मर्तबा कैसे मिला? आपने फरमाया मेरे वालिद और मेरे उस्ताद की वजह से। हुजूर वो कैसे? फरमाया मेरे बचपन के दिन थे, मैं अपने घर में ना नमाज ज़ोहर की तैयारी कर रहा था। मैंने वुजू कर लिया, मैंने अपने सर में तेल डाला और मैं शीशे के सामने खड़े होके ना अपने बालों में कंघी चला रहा था। तो मुझे अपने बाल इतने प्यारे लगे कि थोड़ी देर के लिए ना मैं अपने बालों के हुस्न में गुम हो गया। बस उसी वक्त में ज़ोहर की नमाज जमात का टाइम निकल गया। कहते जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना, तो मेरे उस्ताद हजरत सालिह बिन कैसान, आप ज़ोहर के बाद ना फर्जों के बाद जो आप दुआ फरमा रहे थे, कहते आपने देखा मुझे आते हुए, जमात तो गुजर चुकी थी। कहते मैंने सुन्नतें पढ़ी, मैंने फर्ज पढ़ी, मैंने फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, मैंने नफल पढ़ी। उस्ताद साहब बैठे हुए थे, आपने मुझे बुलाया, कहते मैं आया। मुझे सिर्फ इतना सवाल किया, उमर आज तेरी जमात के में रह गई। और अदर ये नहीं समझना कि एक महल्ले दे किसी गरीब मुंडे का पुत्र है, किसी गरीब से शख्स का बेटा है, नहीं। आप उस वक्त मिस्र के गवर्नर के पुत्र थे। और उस दौर में जी जो गवर्नर की पोजीशन होती थी वो मालिक होता था शहर का, और मिस्र के गवर्नर थे उस वक्त। आप के वालिद गिरामी मिस्र के गवर्नर का पुत्र, जमात की में रह गई। अब आगे सर्च करते, मैंने उस्ताद जी सिर से तेल पाया, वो मैं शीशे के सामने खड़े होके उस सर में कंघी कर रहा था, वो बाल इतने प्यारे लगे, मैं बालों के हुस्न में खो गया, जमात रह गई। फिर मैं जा बस कातिब को बुलाया, आपके वालिद जो उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको खत लिखा। फरमाया ए अब्दुल अजीज, आज बालों में कंघी चलाने की वजह से तेरे बेटे की ज़ोहर की जमात रह गई। सजा का फैसला तुम करोगे कि मैं करूं? खत बाप तक गया, बाप खुश हुआ, रोया भी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा आला उस्ताद अता किया तुम, इसको मेरे बेटे की तरबियत के हवाले से इतनी फिक्र भी है कि इसकी जमात क्यों रह गई। आपने पहले आपके उस्ताद का शुक्रिया अदा किया, जो वापस खत आया उसमें आपने फिर लिखा, आपने फरमाया जमात रह गई बालों में कंघी होने की वजह से, तो फिर इसकी सजा ये है कि इसकी टिंड करवा दो, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी सर पे कंघी और ना छूटेगी जमात। आप फरमाते उस वालिद और उस्ताद की वजह से मैं उम्र सानी बन गया। उस उस्ताद और उस वालिद की वजह से मैं यहां से वहां से यहां तक आ गया।
ہمیں اپنا رول پلے کرنا. بردر جی بالکل نہ چکو, اپنے بچیاں نو بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا. پتر اوڈی اسی بنانی تھی, مرسڈیز اسی بنانی تھی,